السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہوگا سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 سے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ ترجمہ: اور جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیج دیے گئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا ہے اور بڑی سرکشی پر تل گئے ہیں۔ یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 21 اور 19ویں پارے کی پہلی آیت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک و شبہ کا اظہار یوں بھی کرتے تھے کہ اگر محمد واقعی اللہ کا رسول ہے تو اللہ آسمان سے ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں بھیج دیتا جو اس کی نبوت کی گواہی دیں، یا ہمارا رب ہی کیوں نہیں ہمارے سامنے آ کر بتا دیتا ہے کہ محمد اس کا رسول ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی یہ باتیں محض ان کے کبر کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ بیٹھے ہیں اور طریقہ نیاز مندی اور عبادت و بندگی کو چھوڑ کر کفر و سرکشی پر تل گئے ہیں۔ اس لیے تو گردن اکڑ کے اور زبان اینٹ کر کہتے ہیں کہ اللہ ان کے حضور جا کر انہیں بتائے کہ محمد اس کا رسول ہے۔ کیا قرآن جیسا عظیم معجزہ انہیں محمد کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ آیت نمبر 22۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ ترجمہ: جس دن وہ لوگ فرشتے کو دیکھ لیں گے اس دن مجرموں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے کہ یہ ہم سے دور ہی رہیں۔ یعنی فرشتے ان کافروں کے پاس اس لیے نہیں آئیں گے کہ ان کے سامنے محمد کی صداقت کی گواہی دیں، بلکہ موت کے وقت یا قیامت کے دن فرشتے ان کے لیے اللہ کے غضب اور عذاب جہنم کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آج تمہارے لیے اللہ کی مغفرت یا کوئی خوشخبری نہیں ہے، بلکہ جنت تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ: اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، بکھرے ہوئے ذرات بنا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں
काफिरों की महरूमी का हाल बयान करते हुए फरमाया कि दुनिया में उन्होंने जो अमल महज दिखावे के लिए किया था, क़यामत के दिन उसकी कोई कीमत नहीं होगी। वो ज़र्रात और फ़ज़ा में फैले हुए गुबार के मानिंद बेमाना, बेवक़्त और बेहैसियत हो जाएंगे, क्योंकि उनका अमल ईमान और इखलास से खाली होगा। उन्होंने जो भी अमल किया होगा तो बग़ैर ईमान लाए हुए किया होगा और उस अमल के अंदर अल्लाह के लिए इखलास नहीं रहा होगा, और इसी तरह से शरीयत की मुवाफ़क़त से भी उनका अमल आरी रहा होगा, यानी शरीयत और सुन्नत रसूल के मुताबिक उनका अमल नहीं था। जबकि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ये दोनों शर्तें ज़रूरी हैं, यानी अल्लाह पर ईमान लाकर उसके लिए अमल में इखलास और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और उसके तरीक़े पर वो अमल हो। चूँकि काफिरों के अमल में, मुशरिकों के अमल में ये शर्तें नहीं पाई जाती, इसलिए उनका अमल आखिरत में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। आयत नंबर 24, अस्हाबुल जन्नत यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसनु मक़ीला, यानी उस दिन जन्नत वालों का ठिकाना और उनके आराम करने की जगह बहुत अच्छी होगी। मतलब ये कि अहले जन्नत को अल्लाह की तरफ से रिहाइश के लिए बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी और उन्हें बहुत ही उम्दा आरामगाह दिया जाएगा। यहाँ बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि ईमान वालों के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के लिए क़यामत का ये हौलनाक दिन इतना मुख्तसर और उनका हिसाब इतना आसान होगा कि कैलूला के वक्त तक ये फारिग हो जाएंगे और जन्नत में ये अपने अहले ख़ानदान और हूरे ईन के साथ दोपहर को आराम फरमा रहे होंगे। ये ईमान और नेकी की बरकत होगी कि क़यामत जैसा हौलनाक दिन भी उनके लिए आसान होगा, उनका हिसाब भी आसान होगा और वो आरामदेह जगह बहुत जल्दी पा लेंगे। आयत नंबर 25, वयौमा तशक्ककुस्समाउ बिलगमामि वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और जिस दिन आसमान फटकर एक बादल नमूदार होगा और जमात दर जमात फरिश्ते उतारे जाएंगे। यहाँ से क़यामत के मज़ाहिर या क़यामत के मनाजिर कैसे होंगे, ये अहवाल बयान किए जा रहे हैं। इस आयत में ये कहा गया है कि उस दिन आसमान फट जाएगा, सितारे गायब हो जाएंगे और पूरा निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाएगा और फरिश्ते उतर कर तमाम मखलूक़ात को मैदान हश्र में घेर लेंगे। आयत नंबर 26, अल मुल्कु यौमइज़िनिल हक़्क़ु लिर्रहमान व काना यौमन अलल काफिरीन असीरा। तर्जमा, उस दिन बादशाहत सिर्फ रहमान की होगी और काफिरों के लिए वो बड़ा ही सख्त दिन होगा। यानी क़यामत के दिन सिर्फ अल्लाह ताला की बादशाही रह जाएगी। दुनिया के तमाम बादशाह आजिज़ बंदों की हैसियत से मैदान हश्र में अल्लाह के रूबरू जमा होंगे और अजाब की सख्ती का तसव्वुर करके काफिरों का बहुत ही बुरा हाल होगा। आयत नंबर 27, वयौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, और जिस दिन ज़ालिम आदमी हसरत व अफसोस के मारे अपने दोनों हाथ काट खाएगा
کہے گا اے کاش میں رسول کی راہ پر چلا ہوتا. یعنی کافر آدمی روز قیامت مارے حسرت و ندامت کے اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش دنیا میں رسول کی بات مان لیا ہوتا اور اس پر ایمان لے آیا ہوتا. آیت نمبر 28. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ترجمہ: ہائے افسوس، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یعنی اس دن کافر، بدکار، نافرمان اس طرح کے لوگ کہیں گے قیامت کے دن افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، پچھتاتے ہوئے کہ کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. اچھی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے اور بروں کی صحبت سے انسان برا بنتا ہے. اکثر لوگوں کی گمراہی کا سبب غلط دوستوں کا انتخاب اور بری صحبت کا اختیار کرنا ہی ہوتا ہے. اس لیے اچھوں کی صحبت میں انسان کو رہنا چاہیے اور بروں کی صحبت سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن افسوس اور حسرت و ندامت کا شکار ہونا پڑے گا. آیت نمبر 29. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان کا کام تو ہے ہی انسان کو رسوا کرنا. یعنی اس دن کافر، ظالم، نافرمان، بدکار شخص کہے گا کہ دنیا میں میرے اس گمراہ دوست نے قرآن پر ایمان لانے سے بہکا دیا تھا اور طرح طرح کی جھوٹی دلیلوں سے مجھے باور کرا دیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان کی تو صفت ہی یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور گمراہ کی راہ پر دور تک لے جاتا ہے، پھر بھٹکتا ہوا چھوڑ کر چل دیتا ہے. تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ گمراہی کا ایک بڑا سبب بری صحبت ہوتی ہے، برے لوگوں کا ساتھ ہوتا ہے. برا انسان شیطان ہی کی طرح سے اچھے انسان کو بہکا سکتا ہے، لہذا اس سے بچ کے رہنا چاہیے. آیت نمبر 30، اور یہ بہت ہی اہم آیت ہے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. کیا مطلب؟ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے دنیا میں تیرے قرآن سے بے توجہی اور بے رخی برتی تھی. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور مختلف قسم کی آوازیں نکال کر شور ہنگامہ برپا کر دیا کرتے تھے تاکہ عام لوگ غور سے نہ سن سکیں اور سن کر کہیں ہدایت نہ حاصل کر لیں، نصیحت نہ پالیں، ایمان نہ لے آئیں. اس آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان افراد کے خلاف اللہ کے یہاں مقدمہ دائر کریں گے
जिन्होंने कुरान के साथ हजर और तर्क ताल्लुक़ का सलूक किया होगा, मामला किया होगा। हजर कुरान या तर्क कुरान का मतलब क्या है? कुरान को तर्क कर देना, कुरान को छोड़ देना, कुरान से रिश्ता ना रखना, ताल्लुक़ ना बनाए रखना। इसकी बहुत सारी सूरतें हैं। तर्क कुरान यानी कुरान को छोड़ देना, ये कई तरह से होता है। जैसे कि उस पर ईमान न लाना, उसकी तिलावत ना करना, उसे गौर से ना सुनना, उसमें गौर व फिक्र ना करना, तदब्बुर ना करना, उससे नसीहत हासिल ना करना, उससे हिदायत पाने की सई ना करना, उस पर अमल ना करना, अपने तमाम मामलात में उसे फैसल यानी जज ना मानना, और किसी और किताब को इस पर तरजीह देना, और इसी तरह से अपनी रूहानी बीमारियों का इलाज इसके ज़रिए से ना करना, वग़ैरह वग़ैरह। ये तमाम चीज़ें तर्के कुरान या हजर कुरान में आती हैं। इस आयत में उन लोगों के लिए धमकी है जो अपनी ज़िंदगी में कुरान करीम से अपना रिश्ता जोड़कर नहीं रखते हैं। क्या धमकी है? कि क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख़िलाफ़ अल्लाह से शिकायत करेंगे। गोया कि ये आयत सिर्फ कुफ़ार व मुशरिकीन के लिए ख़ास नहीं है, बल्कि सब के लिए आम है। अगर एक अपने आप को मुसलमान कहने वाला शख्स भी अपनी ज़िंदगी में कुरान से लाताल्लुक़ होकर रहेगा तो वो भी इस शिकायत की ज़द में आएगा। और इस रमज़ान के महीने में, जो कि कुरान का महीना है, इस महीने में भी अगर कोई शख्स अपने आप को कुरान से दूर रखता है, कुरान की तिलावत और उसमें तदब्बुर से बेतवज्जुही इख्तियार करता है और कुरान की महफिलों में फुर्सत के बावजूद शरीक नहीं होता है, तो इससे बड़ी महरूमी और क्या हो सकती है। जो रमज़ान जैसे महीने में कुरान से अपना ताल्लुक़ नहीं पैदा करेगा, तो फिर उससे कब उम्मीद की जा सकती है कि वो कुरान से कोई रिश्ता बनाएगा। इसलिए सोचने का मकाम है और मुसलमानों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिल जाए, इसके लिए हर मुसलमान की चाहत और कोशिश होती है और दुआ होती है। अब अगर वही रसूल क़यामत के दिन उल्टा मुक़द्दमा दायर करें, शिकायत करें, तो फिर इससे बड़ी महरूमी और बदनसीबी की बात और क्या हो सकती है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से रिश्ता जोड़कर रखने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 31 वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन मिनल मुजरिमीन वकफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा। तर्जमा: और इसी तरह हमने हर नबी का मुजरिमों में से एक दुश्मन बना दिया था, और आपका रब बहैसियत हादी और मददगार काफ़ी है। यानी इस आयत का खुलासा यह है कि कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और कदम कदम पर आपकी दावत के आड़े आते थे। तो एक इंसान होने की हैसियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होती थी और कभी कभार आप दिल बर्दाश्ता हो जाया करते थे। इसलिए अल्लाह ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया कि आपसे पहले जितने अंबिया आए, कौम के मुजरिमीन में से कोई ना कोई उनका बड़ा ही पक्का दुश्मन ज़रूर हुआ करता था, जो उन्हें तकलीफ पहुंचाने के डर पे होता था। यानी ये सुन्नत रही है कि
ہر قوم میں سے کچھ ایسے ظالم اور مجرم لوگ ہوئے ہیں جو اپنے نبی کی دشمنی اور مخالفت میں بہت پیش رہے ہیں، اور ان کا کام ہوتا تھا لوگوں کو رسول کی دعوت سے روکنا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور اطمینان دلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک اگر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ صبر سے کام لیں، دل برداشتہ نہ ہوں، اور یقین رکھیں کہ جو بھی اللہ کی کتاب پر ایمان لائے گا اور آپ کی تصدیق کرے گا، اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہدایت دے گا اور اس کی مدد فرمائے گا، اور جو نصیحت اور ہدایت پانا چاہے گا اور اس کے لیے کوشش کرے گا تو روکنے والے چاہے جتنی کوشش کر لیں وہ نہیں روک پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جس کی مدد کرے، بھلا اسے کون روک سکتا ہے؟ آیت نمبر 32، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اس پر پورا قرآن یکبارگی کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یعنی ایک ہی بار میں پورا قرآن کیوں نہیں اتار دیا گیا۔ اس طرح بتدریج، یعنی اسی طرح دھیرے دھیرے اس لیے اتارا گیا ہے، قرآن نازل کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو تقویت پہنچائیں، مضبوطی پہنچائیں، اور اسے ہم نے آپ کو تھوڑا تھوڑا پڑھ کر سنایا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ، کفار مکہ کبر و عناد میں اور رسول کی مخالفت میں آ کر بغیر کسی معقول سبب کے یہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی کتابیں یکبارگی نازل ہو گئی تھی، ایک ہی بار میں اتار دی گئی تھی، قرآن بھی ایسے ہی یکبارگی کیوں نہیں اتار دیا گیا، ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کر دیا گیا؟ حالانکہ اس طرح کے سوال کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، یہ محض ان کی سرکشی کا نتیجہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس قسم کے اعتراضات سے تکلیف پہنچتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم آیتوں اور سورتوں کی شکل میں اس لیے نازل ہو رہا ہے تاکہ آپ کے دل کو اس سے تقویت پہنچے، مضبوطی حاصل ہو، اور آپ کی ہمت افزائی ہوتی رہے۔ وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی بارش کا پانی جب زمین پر پہنچتا ہے تو اس میں ایک نئی زندگی آ جاتی ہے اور انواع و اقسام کے پھول اور پھل نظر آنے لگتے ہیں۔ تو جیسے یہ ہوتا ہے، جیسے بارش اور زمین کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا اپنے رسول کے کہ ہم آپ پر وقفے وقفے سے، وقتاً فوقتاً، حالات اور ضرورت کے حساب سے سورتوں اور آیتوں کی شکل میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزید استقامت عطا ہو، آپ کا دل مضبوط ہو اور آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ تو قرآن کریم اس لیے بھی وقفے وقفے سے ٹکڑوں میں نازل ہو رہا ہے تاکہ اس کا یاد کرنا، اسے سمجھنا، اس سے نصیحت پکڑنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو، اور اس کی دعوت دینا بھی آسان ہو۔ ان سبھی حکمتوں کے مد نظر اور احوال کے مطابق قرآن کریم
23 साल के अरसे में सिलसिलेवार तरीके से नाजिल हुआ। यकबारगी नाजिल होने की सूरत में ये मकासिद पूरे नहीं होते। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुफार व मुशरिकीन के इस एतराज़ का जवाब दिया कि कुरान यकबारगी क्यों नहीं नाजिल हो गया। आयत नंबर 33 वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिअनाका बिलहक़्क़ि व अहसन तफसीरा। तर्जमा, और कुफ़ार जब भी आपके सामने कोई नया एतराज़ या शुबह लाते हैं तो हम आपको उसका सही जवाब भेज देते हैं और बात को खूब अच्छी तरह वाज़ेह कर देते हैं और बात को अच्छी तरह से वाज़ेह कर देते हैं। क्या मतलब? इस आयत करीमा में कुरान करीम के 23 सालों में नाजिल किए जाने की एक और हिकमत बयान की गई है और मुशरिकीन मक्का के एतराज़ का जवाब दिया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी, इसकी एक हिकमत ये भी है कि कुफ़ार मक्का जब भी कोई मुआनिदाना एतराज़ करते हैं या करेंगे तो हम बर वक्त उन्हें ऐसा मुस्कित जवाब देंगे कि उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, वो खामोश हो जाएंगे, इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा। तो इसलिए जैसे जैसे उनका एतराज़ आता जा रहा है वैसे वैसे आयतें नाजिल होती जा रही हैं और यूं इस तरह से जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाएगा तो लोगों को गुमराह करने का उन्हें मौका नहीं मिलेगा। आयत नंबर 34 अल्लज़ीना युहशरून अला वुजूहिहिम इला जहन्नम उलाइका शर्रुम मकानम व अज़ल्लु सबीला। तर्जमा, ये लोग अपने चेहरों के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, उनका ठिकाना बहुत ही बुरा है और ये सबसे ज़्यादा गुमराह लोग हैं। यानी मुनकिरीन आखरत और कुरान पर मुआनिदाना एतराज़ करने वाले मुशरिकीन मक्का का अंजाम बताया गया है कि फरिश्ते उन्हें उनके चेहरों के बल घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये लोग दुनिया में गुमराह तरीन लोग थे, इसलिए आखिरत में भी अपने अंजाम के एतबार से सबसे बदतर लोग साबित होंगे। आयत नंबर 35 वलक़द आतैना मूसल किताब व जअलना मअहु अख़ाहु हारून वज़ीरा। तर्जमा, और हमने मूसा को तौरात दी और उनके भाई हारून को उनका वज़ीर बना दिया। आयत नंबर 36 फ़क़ुल नज़हबा इलल क़ौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़दम्मरनाहुम तदमीरा। तर्जमा, बस हमने कहा कि आप दोनों उस कौम के पास जाएं जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है, फिर हमने उन्हें यकसर हलाक कर दिया। आयत नंबर 35 और 36 का खुलासा क्या है? यहाँ से चंद अंबियाए किराम और उनकी कौमों के वाक़यात बयान किए जा रहे हैं ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और इत्मीनान हो कि कुफ़ारे मक्का आपको जो झुठला रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। गुज़श्ता मुशरिक कौमों ने भी अपने अंबियाए किराम को इसी तरह से झुठलाया था, इसलिए आप दिल छोटा ना कीजिए और पैगाम रसानी के काम में यानी दावत व तबलीग के मिशन में दिल जमई के साथ लगे रहिए। नीज़ ये वाक़यात इसलिए भी बयान किए जा रहे हैं ताकि मुशरिकीन मक्का इनसे इबरत हासिल करें कि अगर वो भी अपने कुफ्र व सरकशी पर अड़े रहे तो उनका अंजाम भी इन्हीं कौमों जैसा होगा। इन दोनों आयतों में यह है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी और उनके भाई हारून को उनका मददगार बनाया और दोनों को हुक्म दिया कि फ़िरऔन, हामान और क़िब्तियों के सामने जाकर तौहीद की दावत पेश करें। दोनों ने ऐसा ही किया, लेकिन फ़िरऔन और फ़िरऔनियों ने अल्लाह की आयतों और मोजज़ात को झुठला दिया और मूसा और हारून की दावत तौहीद कबूल करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहर कुलज़ुम यानी बहर अहमर रेड सी में
غرق کر دیا۔ آیت نمبر 37 وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمین عذابا علیما۔ ترجمہ: اور نوح کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ڈبو دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ: اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی دعوت توحید دے کر ان کی قوم کے پاس بھیجا، لیکن ہزار کوشش کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور آنے والے لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت کو درس عبرت بنا دیا، اور آخرت میں دردناک عذاب ان ظالموں کا انتظار کر رہا ہے۔ آیت نمبر 38۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی ایک رسول کو جھٹلانا گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلا دینا ہے، اس لیے بلا تفریق تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ نقطہ کہاں سے معلوم ہوا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس نوح علیہ السلام آئے تھے، ایک رسول تھے، لیکن کہا کہ رسولوں کو جھٹلا دیا۔ معلوم اس سے ہوا کہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب تمام رسولوں کو جھٹلا دینا، اس لیے تمام رسولوں پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے، اور یہی اسلامی عقیدہ ہے اور مسلمانوں کو اسی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اپنے رسول کے ساتھ ساتھ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کے نبی پر بھی، بلکہ وہ ہمارے بھی نبی ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 38 وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یعنی اور عاد و ثمود اور اصحاب رس کو اور ان وقتوں کے درمیان پائی جانے والی بہت سی دوسری قوموں کو بھی ہلاک کر دیا۔ مطلب یہ کہ قوم عاد، قوم ثمود اور اصحاب رس یعنی کنویں کے قریب رہنے والوں کو بھی ہلاک و برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور دوسری بہت سی قوموں کو بھی انبیاء کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اگلی آیت میں 39 میں وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، یعنی ہم نے ہر ایک کے سامنے دوسروں کی مثالیں پیش کی تاکہ عبرت حاصل کریں، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک و برباد کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو انبیاء کے ذریعے سے مثالیں دے کر اور دوسری قوموں کے واقعات سنا کر راہ ہدایت پر لانے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے حق میں کوئی دلیل، کوئی حجت مفید ثابت نہیں ہوئی اور وہ اپنے کفر و عناد پر مصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پہ عاد اور ثمود کے ساتھ اصحاب رس کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب الرس، رس کا معنی ہوتا ہے کنواں۔ اصحاب الرس، رس والے یعنی کنواں والے۔ ان سے مراد کون ہیں؟ اس میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ سدی کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ میں ایک کنواں تھا جس میں کافروں نے اس حبیب نجار کو قتل کر کے ڈال دیا تھا، جس کا ذکر سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے اور یہ گزر چکا ہے۔ اور مفسر کبیر ابن جریر کے نزدیک راجح یہ ہے
کہ ان سے مراد اصحاب اخدود ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 40، وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا، آیت نمبر 39 ہو چکا ہے، آیت نمبر 40، وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطْرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ ترجمہ، اور ان کا یعنی اہل قریش کا گزر اس بستی سے ہو چکا ہے جس پر پتھروں کی بدترین بارش کر دی گئی تھی، کیا وہ لوگ اسے دیکھتے نہیں بلکہ وہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ میں قوم لوط کی بستیوں سدوم اور عمورہ کا ذکر ہے جن کے رہنے والوں نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور لواطت جیسے غیر فطری عمل پر مصر رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بدترین بارش کی۔ اپنے تجارتی سفر میں شام اور فلسطین جاتے ہوئے قریش والے ان تباہ شدہ بستیوں سے گزرا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ اب یہ بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو کر نشان عبرت بن گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آخرت میں حساب اور جزا و سزا پر یقین نہیں تھا۔ آخری دو آیت پڑھ لیتے ہیں تاکہ موضوع پورا ہو جائے۔ آیت نمبر 41 41، وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ آیت نمبر 41 اور 42، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کفار مکہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ آدمی ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ قریب تھا کہ یہ شخص ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیتا اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہے ہوتے، اور جب وہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سب سے زیادہ گمراہ تھا۔ ان دونوں آیتوں میں یہ ہے کہ مشرکین مکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مجلس میں یا راہ چلتے ہوئے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے آپس میں نہایت حقارت آمیز انداز میں کہتے کہ یہی ہے وہ جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی اس کے علاوہ اور کسی پر اللہ کی نظر نہیں پڑی تھی، ہم تو بچ ہی گئے کہ اس کے جھانسے میں نہیں آئے اور اپنے دین پر قائم رہے، ورنہ ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے روک ہی دیتا۔ آیت نمبر 42 کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دنیا یا آخرت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ گمراہ کون تھا، وہ یا اللہ کے رسول اور مومنین، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے یا در در پر اپنی جبینیں جھکانے والے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس پورا ہو گیا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو قرآن کے سائے میں رکھے اور قرآن کی برکتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ خیر شیخ امین۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ یہ دروس سنڈے تھرسڈے رہے گا، سنڈے ٹو وینسڈے کنٹینیو کریں گے۔ رمضان کے نسبت سے جو لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے ویکینڈ پہ، اس مناسبت سے ہم لوگ سنڈے ٹو وینسڈے ادھر دروس سنڈے ٹو وینسڈے چلیں گے، باقی 3 یعنی 4 days in a week اور 3 دن جو ایسا درس نہیں رہے گا۔ اسی کے ساتھ وقت کم ہوتا ہے، پر جس دن ہم کتنے سوال جزاک اللہ خیر شاہ۔